بسم اللہ الرحمن الرحیم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ناظرین کرام، سیرت طیبہ کا مطالعہ جاری ہے اور اس سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نبی محتشم رحمۃ للعالمین اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا تھے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان فرمائے ہیں، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے، اور اس رسول کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس رسول کی بعثت اور تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی آیتیں لوگوں پر تلاوت کرتے ہیں، پوری انسانیت کو، کائنات والوں کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیات کی تلاوت ہے، اس تلاوت کو اس دنیا تک پہنچانا اور اللہ کی وحی کو، اللہ کے پیغام کو کائنات والوں تک پہنچانا، یہ ایک نبی کا فرض منصبی ہوتا ہے، اور یہ بہت عظیم مقام ہے، اور یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور دوسرا جو فرض منصبی ہے وہ یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، کفر و شرک سے بچاتے ہیں، بدعات و خرافات سے ان کو بچاتے ہیں، اور زندگی کے ایسے معاملات اور ایسے کاموں سے بچاتے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے، شیطان کی پیروی سے بچاتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے اندر جو چیزیں شامل ہیں کہ اپنے آپ کو رذائل سے پاک کر کے فضائل سے مزین کرنا، یعنی ان تمام اعمال کو اپنانا کہ جن کے اپنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان کو اپنے عمل کا حصہ بنانا اور ان کو اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنا، اور رذائل کے اندر وہ تمام گناہ، تمام مکروہات اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے ہاں ناجائز، حرام اور ناپسندیدہ کام ہے، وہ سب کے سب رذائل ہیں۔ تو ایک نبی کا دوسرا فرض منصبی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کا تزکیہ نفس فرماتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے اندر اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو نبی کی تعلیم کا یہ اثر ہوگا کہ جب تعلیم آ جائے گی، جب حدیث آ جائے گی، جب آپ کی سنت اور آپ کا عمل اور آپ کی سیرت سے آگاہی ہو جائے گی، تو اس کا نتیجہ اور اثر یہ نکلے گا کہ انسان جھوٹ چھوڑ دے گا، اور جھوٹ کا چھوڑ دینا، سچ کو اپنانا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایک مسئلے میں یا کسی ایک بات کے متعلق شریعت کی رہنمائی کے بارے میں وہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، جیسے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، ایک بندہ جاہل ہے تو اس کا دوا یہ ہے، اس کا دارو یہ ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال، ایک بندہ اگر جاہل ہے تو اس جاہل کو، ایک بندہ جاہل ہے تو ویسے ہی جیسے بیمار ہے، تو ایسے جاہل کا علاج یہ ہے کہ وہ سوال کر لے۔ تو یہ سوال کرنا، یعنی اپنی جہالت کو باقی نہ رکھنا بلکہ سوال کر کے شریعت کی رہنمائی، سیرت کی رہنمائی لینا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مقصد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اور تزکیہ نفس ہے، یہ در حقیقت اس کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا فرض منصبی یہ تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صرف اللہ کی آیتوں کو تلاوت نہیں کرتے، آیتوں کی فضیلت بیان نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو صرف سناتے ہی نہیں ہیں، بلکہ جو کتاب اللہ کی تعلیم ہے، اس کی تفسیر ہے اور اس کی وضاحت ہے اور اس پر عمل ہے، اور اپنا عملی نمونہ ان کو بتانا اور کر کے دکھانا ہے، یہ سب کا سب تعلیم کے اندر، کتاب اللہ کی تعلیم کے اندر شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے اس آسمان کے نیچے، اس دھرتی پر افضل بشر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز اور مقام بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کی منشا اور اللہ کی مرضی، اور جیسے اللہ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کتاب اللہ کے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا۔ اور پھر کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ حکمت اور دانائی کی باتیں، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حکمت کا لفظ جہاں بھی آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، یعنی دانائی کی باتیں، سمجھداری کی باتیں، انتہائی مفید باتیں، اور ایسی باتیں جن کا تعلق علم و عمل کے ساتھ ہے، ایسی باتیں کہ جو انسان کو جہالت سے نکالتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حکمت کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، اس سے مراد در حقیقت سنت رسول ہے، حدیث رسول ہے۔ وہ تمام ادائیں اور وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اطوار اور طریقے، صبح اور شام، اور اسی طرح جنگ و امن، حضر و سفر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا، صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے جس عمل کو بھی نقل کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو سرما پہنتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں، ان کی کیفیات کیا تھیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی جو ہے وہ کس ہاتھ کی کس انگلی میں پہنتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا جو انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں تھیں، ایک ایک چیز جس کو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے وہ سب حکمت کے تحت ہے۔ تو وہ کتاب اللہ کی تعلیم کے ساتھ حکمت کی جو باتیں ہیں اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ چار کام جو ہے، یہ ایک نبی کی جو رسالت اور نبوت ہے، یہ اس کے مقاصد میں شامل ہے۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے اور اپنی امت کو اس بات پر آمادہ کیا ہے، ترغیب دی ہے، موٹیویٹ کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اس کی تعلیم دینا، یعنی علمہ کا لفظ ہے۔ تو علمہ کے اندر عملی نمونہ پیش کرنا، اس کے اوپر خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دینا۔ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم جو صحابہ کرام کو دی، جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھی، اور یہ سورۃ البقرہ ایسے پڑھی کہ 2 آیات پڑھتے، اس کو سمجھتے، اس کا فہم حاصل کرتے، اس کو یاد کرتے اور اس پر عمل کرتے، اور پھر اگلا سبق 2 آیتوں کا لیتے، جب تک وہ مکمل اس طرح نہ ہوتا تو ہم اگلی آیتیں شروع نہ کرتے۔ اس انداز سے ہم نے سورۃ البقرہ 8 سال کے اندر مکمل کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ ہم میں سے جو سورۃ البقرہ کو اس انداز سے پڑھ لیتا وہ ہم میں سے بڑا عالم بن جاتا، ہمارے اندر اس کی شرف و قدر بڑھ جاتی۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود، وہ اس امت کے فقیہ ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس وہ مفسر قرآن، ترجمان قرآن ہیں۔ اسی طرح جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ وہ وراثت کے مسائل کے ماہر ہیں۔ اس نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ قراء صحابہ میں شامل ہیں، یعنی قرآن مجید کے جو قاری اور اس کے جو مجود اور اس کو بہتر طریقے سے پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، ان میں سے سیدنا زید بن ثابت ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جناب علی المرتضیٰ فیصلہ کرنے کی قوت میں سب سے زیادہ مالا مال ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو اوصاف ہیں صحابہ کرام کے، جسے فارسی کے ایک شاعر نے کہا کہ صحابہ کرام کے اس چمنستان کے جتنے بھی پھول ہیں، در حقیقت ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہر گلے را رنگ و بو دیگر است، کہ آپ جس خوشبو کی بھی مہک لینا چاہیں گے تو وہ دوسرے سے بڑھ کے ہے۔ تو در حقیقت یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، جو تزکیہ فرمایا، جو حکمت اور دانائی کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، یہ اس کا نتیجہ اور اثر تھا۔ اور ایک نبی کا فرض منصبی یہ در حقیقت 4 کام ہوتے ہیں، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ جن کو خود رستے کا پتہ نہیں تھا وہ اوروں کے ہادی بن گئے، اور جو خود اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے وہ پوری امت کے امام اور خلیفہ بن گئے۔
یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی تھے، یہ اس کی ایک کامیاب اور ایک کامران قسم کی مثال اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک قائم فرما دی۔ اگر ہم بھی بحیثیت قوم، بحیثیت امت کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ضلالت سے، گمراہی سے، خرافات سے نکلنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم دوبارہ پھر اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور خیر القرون اور بہترین زمانوں والی خیر اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی نقش قدم پہ چلنا ہوگا، انہی راستوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس امت کو مسائل سے نکال کر اور رذائل سے اللہ رب العزت پاک کر کے فضائل عطا فرما دے اور اوج ثریا کی بلندی عطا فرما دے۔ سیرت طیبہ ہماری زندگی اور ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔